السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ جو ہم گمان جیسا رکھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں، اچھا گمان رکھنا بھی ایک اچھی سوچ ہے کہ ہم پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو گمان رکھنا چاہیے ہمیں ہر چیز کے بارے میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو ہم بالکل یہ گمان رکھ کے دعا کریں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو ہم جیسا گمان رکھیں گے تو ہمارا ویسا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر ہم برا گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ اور دیکھیں، انسان کو اپنے اللہ سے بہت قریب ہونا چاہیے، تو انسان کو اپنے اللہ سے گمان بھی بہت اچھا رکھنا چاہیے۔ اور انسان گمان جب اچھا رکھے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ کہ اس کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے قریب ہوتے ہیں، جو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ جو ہمارا گمان اچھا ہوگا تو ہمارے ساتھ فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہم جس چیز کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ جیسے کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ کوئی بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شخص کو بخار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بخار تمہارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس بخار کے ساتھ ہی قبر تک پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جیسا سوچا تو ویسا ہی ہوگا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، وہ شخص فوت ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں، اس شخص نے جیسا سوچا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ تو انسان جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اگر ہم برا گمان رکھیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر جیسے اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک تبلیغ والے کہیں جا رہے تھے، تو ایک گھر میں جب دروازہ بجایا انہوں نے تو باہر سے ایک بچہ نکل کر آیا۔ تو تبلیغ والے نے پوچھا، بیٹا اپنے باپ کو بلاؤ۔ تو انہوں نے بولا کہ ہمارا باپ گھر پر نہیں ہے۔ تبلیغ والے فوراً سے وہاں سے چلے گئے، فوراً سے وہاں سے بھاگے، اس لیے کہ تاکہ ہمارے دل میں کوئی بدگمان برا گمان نہ آ جائے اس شخص کے بارے میں کہ وہ گھر پہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں کتنا خیال آتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ اچھا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی انسان کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ ہر شخص کے بارے میں گمان اچھا رکھو۔ بدگمانی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی انسان کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں بدگمانی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اچھا گمان رکھیں تو اچھا ہی ہو، تو اس لیے ہمیں ہر چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر ہم گمان اچھا رکھیں گے اس میں ہمارے ہی فائدہ ہے، ہماری سوچ بھی پازیٹیو بنے گی۔ اگر ہم ہر شخص کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو ہمارے ذہن میں بار بار برے خیالات ہی آئیں گے ہر شخص کے بارے میں کہ ایسے کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کہ ہم کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ بھی آپ کسی شخص کو جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، کانوں سے سن نہ لیں، کبھی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، تو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ جس طرح چوری کر رہا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حالانکہ دیکھ بھی لیا، پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے چوری کی، کیونکہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ دیکھیں، انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی ایسے کہا تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدگمانی کتنی بری چیز ہے۔ کہ انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی گمان اچھا رکھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ جو کام ہمارے انبیاء نے کیے ہیں، جو کام ہمارے صحابہ نے کیے، ہم بھی وہی کریں جس طرح وہ ہر چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ آپ لوگوں کو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔